السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے۔ یہاں ہر کسی کو کسی نہ کسی فارم میں کوئی دکھ، کوئی غم، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض کو بعض سے آزمایا جاتا ہے تو لوگوں کے ذریعے آزمائش آتی ہے، کبھی اپنے والدین کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی قریبی رشتہ داروں کے ذریعے۔ تو ایسے میں ان آزمائشوں، ان دکھ اور ان غموں کی وجہ سے انسان کے اندر ایک غصہ، ایک فرسٹریشن، ایک دکھ اور غم کی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو انسان ایسا کیا کرے کہ اس کیفیت سے چھٹکارا پالے؟ تو زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ جب زمین کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو والکینوز ارپٹ ہو جاتے ہیں، تاکہ زمین کا پریشر جو ہے وہ وینٹ آؤٹ ہو سکے۔ تو زمین کے لیے جب ایسا اللہ نے نظام بنا دیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو کہ پیس، سلامتی کا مذہب ہے، اس میں ہمیں نہ سکھایا جائے کہ کس طرح ہم اپنی اینگر مینجمنٹ کریں، اپنا غصہ، اپنا دکھ، اپنے غم والی کیفیت کو کم کر سکیں۔ تو ایسے میں ہمیں دعائیں سکھا دی گئیں تاکہ ہم اپنی اس کیفیت کو کم کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص پر اگر کوئی دکھ یا پریشانی آئے تو وہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ اس کا غم اور پریشانی دور کر دے گا اور اس کو مسرت اور خوشی عطا فرمائے گا۔ تو وہاں پہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سننے والے کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے۔ تو ایک طرح سے یہ نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے لیے کہ جو اس دعا کو پڑھے وہ اس دعا کو جو ہے وہ یاد کر لے۔ اب یاد کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو تو ہم اس دعا کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے انسان اپنے آپ کو عبد کہے، اللہ کا غلام کہے، اللہ کا بندہ کہے۔ اور اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی رینک ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہی تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کا یہ عاجزی کا مقام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام کہے۔ وابن عبدک، تیرا بندے کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میں خود آپ کا غلام، میرے والد بھی آپ کے غلام ہیں، آپ کے عبد ہیں، آپ کے بندے ہیں۔ وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری والدہ بھی آپ کی عبد ہیں، آپ کی غلام ہے۔ تو ایک یہ نہایت عاجزی کا طریقہ ہے اللہ سے دعا مانگنے کا کہ یا اللہ میں آپ کا غلام، میرے والد آپ کے غلام، میری والدہ آپ کی غلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کو پیش کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعائیں، اپنی عبادات اللہ کے آگے عاجزی سے پیش کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم تکبر کر سکیں۔ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، تو انسان کو چاہیے نہایت اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے۔ پھر ہے اس میں ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ یہ وہ انداز ہے دعا کرنے کا، بات کرنے کا، کہ جیسے گھوڑا ہوتا ہے، اس کے جو سر کے بال ہوتے ہیں ان سے پکڑا جاتا ہے، اس کو گھوڑے کو روکنے کے لیے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ میرا جو ٹوٹل کنٹرول ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ انسان چاہتا ہے اس دنیا میں بھی کہ کسی کے اوپر بھروسہ کر سکے، اپنے جو ساری رسپانسبلٹیز ہیں وہ کسی کو جو ہے وہ دے سکے، کسی پہ ٹرسٹ کر سکے، لیکن ہر انسان اس دنیا میں کیا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنا سارا بھروسہ کریں، 100% بلائنڈ ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر کریں، کیونکہ وہ ایک مکمل ذات ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس مادن فی حکمک، تیرا ہی حکم مجھ پر جاری ہے، یعنی کہ میں آپ ہی کے حکم کے اوپر ہوں، آپ ہی کا فرما بردار ہوں۔ عدل فی قضاؤک،
میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، یعنی کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، جو بھی میرے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ بالکل انصاف کے مطابق ہے، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہو، یا ہو سکتا ہے وہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آئی ہو، گناہوں کا ازالہ بن کے آئی ہو، یا ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو جو بھی جس بھی سچویشن کنڈیشن میں اس وقت موجود ہوں، وہ یا اللہ بالکل انصاف پر مبنی ہے، آپ کا فیصلہ بالکل انصاف پر ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہوئے ہم اپنے کسی نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں اللہ کو، یا اللہ کو اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز نہیں، ایسے دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اپنے محبوب کے ذریعے یہ دعا قبول کر دے، یہ جائز نہیں۔ تو ہم اب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیں گے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، جو نام بھی خاص تو نے اپنے لیے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو لامحدود نام ہیں، لامحدود اللہ کی صفت ہیں، تو ان کے ذریعے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن کے اندر تقریباً 85 نام آتے ہیں اللہ کے، اور حدیث میں ہمیں 99 نام ملتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ کو جو بھی نام آپ نے اپنے خاص رکھے ہیں، اپنی کسی کتاب کے اندر نازل کیے ہیں، جیسے قرآن کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، اور بہت ساری مزید کتابیں آئیں، تو ہم اللہ سے اللہ کو وسیلہ دے رہے ہیں اللہ کے نام کا کہ یا اللہ اس نام کے ذریعے جو کہ آپ نے کسی بھی کتاب کے اندر نازل کر دیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اس کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یعنی اس نام کا وسیلہ دے رہے ہیں جو کہ اللہ نے کسی بھی اپنی مخلوق کو سکھا دیا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس نام سے ہوا اللہ کو پکارتی ہے، پانی، چڑیائیں، پہاڑ، پتا، پھول کس نام سے اللہ کو پکارتا ہے، بارش کس نام سے اللہ کو پکارتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا نام جبرائیل علیہ السلام کو سکھا دیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان تمام ناموں کا ہم اللہ کو وسیلہ دے رہے ہیں جو کہ اللہ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو سکھا دیا ہے۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اس نام کے ذریعے جو کہ اللہ نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے خاص کر کے، یعنی کہ کسی کو نہیں سکھایا اور اللہ کے پاس وہ خاص نام موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی اللہ کے ناموں کی وسعت ہے، ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے۔ اب اتنے اللہ تعالیٰ کو نام کا وسیلہ دے کے اب ہم اللہ سے مانگیں گے کہ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اس کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کی پہلی بارش کو، جو کہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی، نرم نرم، خوشبودار ہوتی ہے۔ تو یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی زینت بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، ایسا نور میرے سینے میں موجود ہو جس کے ذریعے میں اس دنیا کی حقیقت کو پہچان سکوں، جنت پہ فوکس کر سکوں، غور و فکر کر سکوں اپنی آخرت کے اوپر، اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکوں۔ وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور قرآن کے ذریعے میرے غموں اور فکروں کو جو میرے غموں اور فکروں کا علاج بنا دے قرآن کو۔ جیسے کہ کسی بھی غم کی وجہ سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، تھوڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ کہیں اللہ سے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، نور بنا دے، گلوری کر دے، اس کے تھرو ہمارے دل کے اندر اور میرے غموں اور فکروں کا علاج بنا دے۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔